Assalamu alaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss ethnomethodology by Harold Garfinkel. So let's start. सबसे पहले अगर हम इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखें तो एथनोमेथोडोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैरोल्ड गारफिंकल ने अपनी एक बुक स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी में 1967 में पेश किया था। वो एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और उनको फादर ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। अगर हम एथनोमेथोडोलॉजी के टर्म पे गौर करें तो यहाँ हमें 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन नज़र आएगा। फर्स्ट है एथनो, सेकेंड है मेथड और थर्ड है लॉजी। ठीक है, एथनो का मतलब होता है पीपल, ग्रुप, कल्चर, यानी कि कोई स्पेसिफिक या एथनिक ग्रुप जो किसी खास कल्चर से ताल्लुक़ रखते हों। ठीक है, और मेथड का मतलब होता है वेज ऑफ डूइंग थिंग, लोग किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में काम कर रहे होते हैं, किन मेथड्स को फॉलो कर रहे होते हैं, क्या प्रैक्टिसेस होती हैं इनकी, ये बेसिकली है मेथड्स। और लॉजी होता है स्टडी। तो एथनोमेथोडोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या बन रहा है कि हम यहाँ पर लोग किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में चीज़ों को कर रहे होते हैं, किस तरीके से अपने काम कर रहे होते हैं, कौन से मेथड्स को फॉलो करते हैं, कौन से उनकी प्रैक्टिसेस हैं, इन चीज़ों को स्टडी करने का नाम एथनोमेथोडोलॉजी है। ठीक है, ये दिया था गारफिंकल ने और उनका मकसद ये था कि हम देखें कि लोग किस तरीके से सोशल ऑर्डर को क्रिएट करते हैं और मेंटेन रखते हैं। यानी उनका कहना ये था कि हमारी सोसाइटी में जो लोग आपस में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं या फिर डेली लाइफ में अपने काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इन सब की वजह से हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। और उनका मकसद ये था कि लोग किस तरीके से अपनी सोशल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इसलिए उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एथनोमेथोडोलॉजी जो है ये एक माइक्रो अप्रोच है, यानी ये इंडिविजुअल लेवल पे फोकस करती है, जिसका मकसद ये है कि हम डेली लाइफ में देखें कि लोगों का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, कौन से मेथड्स और प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपने सराउंडिंग के बारे में एक सेंस क्रिएट कर रहे हैं। ये बेसिकली लोगों की डेली लाइफ और उनकी डेली लाइफ में की जाने वाली प्रैक्टिसेस की स्टडी है। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजी का जो मेन फोकस है वो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग पर है कि लोग एवरीडे जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं या जो इंटरेक्शन करते हैं वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से वो नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जब वो उसको डेविएट करते हैं तो क्या होता है, तो वो सोशल स्ट्रक्चर ओवरऑल नहीं देख रहे, एक बिगर पिक्चर पे नहीं देख रहे, बल्कि एक माइक्रो अप्रोच से वो लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है, ठीक है, अब एक बाहर से खड़ा हुआ बंदा जो फंक्शनलिस्ट या कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से या किसी मैक्रो पर्सपेक्टिव से ताल्लुक़ रखता होगा, वो बाहर से खड़ा होकर बिल्डिंग को देखेगा, लेकिन माइक्रो पर्सपेक्टिव वाला उस बिल्डिंग के अंदर जाएगा और वहाँ लोगों को ऑब्ज़र्व करेगा कि किस तरीके से लोग आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने काम कर रहे हैं। तो वो जो बंदा अंदर जाके लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा है कि वो कैसे अपने काम कर रहे हैं, कैसे एक सोशल ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं, तो वो एथनोमेथोडोलॉजिस्ट होगा। नेक्स्ट अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो गारफिंकल ने ये जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए डेवलप किया था क्योंकि वो ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी से डिससेटिस्फाइड थे। ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी बेसिकली फोकस कर रही थी मैक्रो पर्सपेक्टिव पे, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, फंक्शनलिज्म वगैरह की चीज़ें आ रही थी जो ब्रॉडर लेवल पे सोसाइटी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि इसमें जो है हमारे एवरीडे एक्शंस और इंटरेक्शंस जो हैं लोगों के दरमियान वो चीज़ इग्नोर हो रही है। तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए उन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। वो चाहते थे कि वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि लोग किस तरीके से सोशल ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, मेंटेन रखते हैं अपनी डेली लाइफ में, और किस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं अपनी नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए। गारफिंकल बेसिकली अल्फ्रेड शुट्ज़ के वर्क से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, जो कि था फिनोमिनोलॉजी, जिसमें हम लोगों के एवरीडे एक्सपीरियंसेस को ही स्टडी करते थे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने पसंद किया और उन्होंने फिर उसी की बेस पे आगे फर्दर एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद बात करते हैं कि की प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब ये थ्योरी रिवॉल्व किस चीज़ के अराउंड कर रही है। तो यहाँ पे है एवरीडे लाइफ, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। ठीक है, एथनोमेथोडोलॉजिस्ट का फोकस इस चीज़ पर होता है कि इंडिविजुअल किस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंटरेक्शन करते हैं, जैसे बातचीत हो गई, जेस्चर्स हो गए, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जैसे लैंग्वेज हो गई या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वो अपनी एवरीडे लाइफ में किस तरीके से करते हैं। मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस, कौन कौन से मेथड्स और प्रैक्टिसेस को वो यूज़ करते हैं इंटरेक्शन करने के लिए, जैसे रिचुअल्स हो गए, रूटीन हो गई, सोशल नॉर्म्स हो गए। ठीक है, जैसे हैंडशेक करके मिलना, सलाम करने का एक वो होता है तरीका, या गले मिलना। तो ये मेथड्स और प्रैक्टिसेस हैं, ये सोशल नॉर्म्स हैं, रिचुअल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इस चीज़ में आ जाती हैं। फिर सोशल ऑर्डर में आ जाता है कि किस तरीके से वो अपनी डेली लाइफ में फंक्शंस को परफॉर्म करके
یا انٹریکشن کر کے جو ہے وہ سوشل آرڈر کو مینٹین رکھتے ہیں. اور سینس میکنگ کہ کس طریقے سے وہ اپنے کیے جانے والے ایکشنز کو کے ساتھ ایک سینس میکنگ کرتے ہیں, کس طریقے سے وہ ان چیزوں کو سوچتے ہیں, ان کے ایوری ڈے ایکسپیرینسز کیا ہیں, کس طریقے سے وہ اس کے ساتھ میننگز اور انڈرسٹینڈنگ اٹیچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو میننگ اٹیچ کیے ہوتے ہیں ہم نے اپنے بیہیویئر وغیرہ کے ساتھ, ان کو ہم کس طریقے سے سینس کرتے ہیں, یہ چیز اس میں آ جاتی ہے. پھر اس تھیری میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, وہ ہے بریچنگ ایکسپیریمنٹ کا. بریچنگ ایکسپیریمنٹ بیسکلی انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا, یہ ایک ایتھنو میتھڈالوجی میں ہی یوز ہوتا ہے, جس میں انہوں نے جان بوجھ کر نارمس اور رولز کو بریک کیا تھا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ جب ہم اپنی سوسائٹی کے نارمس اور ویلیوز سے ہٹ کے کچھ کرتے ہیں تو لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے لوگ اس بریچ کو, اس ڈیوینس کو, اس چیز کو کس طریقے سے وہ رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ بیسکلی جو ہے بریچنگ ایکسپیریمنٹ ہے کہ جان بوجھ کر آپ اپنی سوسائٹی کے نارمس ویلیوز وغیرہ کو ڈیویٹ کرو اور دیکھو کہ لوگ کس طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے ڈیلی لائف کے زمپشنز اور رولز وغیرہ ہیں جو ہمارے انٹریکشن کو ریگولیٹ کرتے ہیں, کہ ہمیں بتاتے ہیں ہم نے اس طریقے سے اپنے ایکشنز کو پرفارم کرنا ہے, جب آپ ان کو ڈسرپٹ کر دو گے, اس میں کسی قسم کا خلل پیدا کر دو گے, تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے. مطلب ہم عام روٹین میں بہت فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنے انٹریکشنز وغیرہ کو, لیکن ہمیں ان کی ویلیو تب پتہ چلتی ہے جب ہم ان کو بریک کرتے ہیں, سوسائٹی کی طرف سے ایک ریئیکشن آتا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ ایک طرح کا ایکسپیریمنٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا تھا کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ایک بارڈر کی طرح ریئیکٹ کرنا ہے, اپنی فیملی میں جانا ہے اور ایسے کرنا ہے جیسے آپ لوگ پیئنگ گیسٹ ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ لوگوں نے اپنا روم جیسے رینٹ پہ لیا ہوا ہے یا جیسے کسی ہوٹل میں جا کے آپ اسٹے کرتے ہو اس طریقے سے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنے فیملی ممبرس کو اسٹرینجرس کی طرح ڈیل کرنا ہے, اپنے پیرنٹس کو مسٹر اینڈ مسز بلانا ہے اور اپنے روم میں پرمیشن لے کے جانا ہے, اور کھانا جب کھانا ہے تو اس کا آپ نے آفر کرنا ہے کہ ہم اس کا آپ کو پے کریں گے. تو یہ بہت آپ کی فیملی کے لیے نا ایک ویئرڈ اور ان ایکسپیکٹیڈ چیز ہوگی. اسٹوڈنٹس نے یہی کام کیا, وہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے نا ایسے ویئرڈ ایکٹ کرنا شروع کر دیا جیسے وہ مہمان ہے اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, تو اس چیز نے جو ہے وہ ایک عجیب سا انکمفرٹیبل سا ماحول پیدا کیا گھر میں, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور فیملیز کے لیے بھی. ٹھیک ہے, تو تب ان کو سمجھ آئے کہ ہم اپنے فیملی ریلیشن شپس کو, اپنے ڈیلی ایکشنز کو کتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو وائلیٹ کریں تو ایک عجیب سی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے. یہ ایکسپیریمنٹ انہوں نے اسی لیے کروایا تاکہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جا سکے کہ ہم جو ڈیلی لائف میں سوشل رولز کو یا پھر اپنے نارمس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی لائف میں, وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ہمیں ان کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے جب ہم ان کو بریک کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو فار ایگزامپل آپ اپنے فرینڈ سے ملتے ہو, آپ اسے پوچھتے ہو آپ کیسے ہو, وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں, تم بتاؤ تم کیسے ہو. تو اس طریقے سے نا ان کی ایک بات چیت جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ایتھنو میتھڈالوجسٹ کھڑا ہو کے آبزرو کرے گا نیچرل سیٹنگ میں کہ وہ کس طریقے سے آپس میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, کیا میننگس اٹیچ ہوئے ہوئے ان کے اس بیہیویئر کے ساتھ, کیا رولز اور ایکسپیکٹیشنز ہیں جن کو ان کو فلفل کرنا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اب آپ اپنے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ طریقے سے بیہیو کرتے ہو. فرینڈس کے ساتھ آپ کا انفارمل بانڈ ہوتا ہے, پیرنٹس اور ٹیچرس کے ساتھ آپ نے رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے بات کرنی ہوتی ہے. تو یہ نارمز ہیں. اگر آپ اپنے ٹیچرس کو یا پیرنٹس کو تو تیرا کر کے بات کرو گے تو آبویسلی وہاں سے ایک غلط ریئیکشن آئے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمارے نارمز کی وائلیشن ہے, یہ چیز ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے روزمرہ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں, جب تک وہ چل رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کو آرڈر مینٹین رہتا ہے. جب ہم اس کو بریک کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ آتے ہیں, تب ہمیں پتہ چلتا ہے یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ تھیں اور اس کو ہم کتنا فار گرانٹیڈ لے رہے تھے. اور یہی چیزیں بیسکلی ہماری سوسائٹی کے اسٹرکچر کو مینٹین رکھتی ہیں اور کریٹ کرتی ہیں. تو یہ والا ایکسپیریمنٹ کر کے انہوں نے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز بتائی کہ ہماری ڈیلی لائف میں کیے جانے والے ایکشنز کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم مطلب آبزرو کرتا ہے تو میتھڈالوجسٹ ریکارڈ کرتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے نیچرل انوائرمنٹ میں بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے کوشچنس کو آنسر کر رہے ہیں, اور کس طریقے سے ان کی جو ایک بات چیت ہے وہ سوسائٹی کے رولز اور ریگولیشنس پہ, ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اترتے ہوئے جو ہے وہ کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بات چیت کرے. تو اس طرح سے ہمیں ہڈن سوشل پیٹرنس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو ہماری ڈیلی لائف کے انٹریکشنز اور بات چیت وغیرہ کو, ایون سمپل گریٹنگ کو بھی مینٹین رکھتے ہیں. اس کے بعد اگر اس کے بینیفٹ یا ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو ایتھنو میتھڈالوجی ہمیں یہ چیز سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے کہ ہمارا سوشل آرڈر کس طریقے سے مینٹین اور کس طریقے سے لوگوں کی ایوری ڈے لائف اور اس میں کیے جانے والے ایکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ مینٹینڈ ہے. ٹھیک ہے,
کتنی مطلب ایک امپورٹنٹ چیز ہے سوشل آرڈر کو مینٹین رکھنے میں. ایتھنو میتھڈالوجی ہمیں یہ چیز سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے ایوری ڈے ایکشنز اور انٹریکشنز کے بارے میں بتاتی ہے کہ کتنے امپورٹنٹ ہے ہماری سوشل ورلڈ کو کریٹ کرنے میں. اس کے بعد یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے اپنے بیہیویئر کے ساتھ یا پھر ان کے ایکشنز کے ساتھ انہوں نے میننگ کو اٹیچ کیا ہوا ہے، اور جب وہ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو سوسائٹی کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے. ٹھیک ہے. کرٹیسزم کی بات کریں تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایتھنو میتھڈالوجی نے انڈیویژول ایکشن پہ فوکس کیا، یعنی بہت زیادہ یہ مائکرو پرسپیکٹیو ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ نیرو ہے اور یہ صرف ایوری ڈے ایکشن اور انٹریکشن تک ہی محدود ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو جنرلائز کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی، کلچر ٹو کلچر جو ہے وہ انٹریکشنز ویری کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ ہم اس کو کسی اسپیسیفک انٹریکشن کو لارجر سوشل فینومینا پر جنرلائز کر سکیں. ٹھیک ہے. کنکلوژن کی بات کریں تو ایتھنو میتھڈالوجی ایک یونیک اپروچ ہے جو ہمیں لوگوں کے ایوری ڈے لائف، اس میں کیے جانے والے ایکشنز کو بتاتی ہے اور کس طریقے سے وہ ایکشنز انٹریکشنز سوشل آرڈر کو مینٹین اور کریٹ کرتے ہیں، اس چیز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دیتی ہے. اور یہ ایوری ڈے ایکشنز اور انٹریکشن ہماری سوشل ورلڈ کس طریقے سے کریٹ کر رہی ہے اور لوگوں نے کس طریقے سے اپنے میننگس اٹیچ کیے ہوئے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے. اس کی لیمیٹیشنز بھی ہیں، لیکن ایتھنو میتھڈالوجی ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہیومن سوشل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کا. سمری اس کی بس یہی ہے کہ ہم جب ڈسرپٹ کرتے ہیں، نارمس کو بریک کرتے ہیں، وائلیٹ کرتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اگر ہم ان کو نہ فالو کریں تو ہماری سوسائٹی ڈس فنکشننگ کا شکار ہو جائے یا پرابلمس کریٹ ہو یا سوشل آرڈر مینٹین نہ رہے. تو یہ کانسیپٹ ہے جو ہیرلڈ گارفنکل نے دیا تھا. تو آئی ہوپ آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. ڈو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.